اب ہم دعوت دیتے ہیں فرع اول کے آخری مصاحب محمد اقدس بلی شاہ متعلم درجہ فارسی کو، جن کا عنوان ہے انصاف کا ترازو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الاکوان والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد، قال اللہ تعالی اعدلوا هو اقرب للتقوی، صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں نہیں ہے آج کوئی ابو بکر عمر عثمان علی، دنیا میں نہیں ہے آج کوئی ابو بکر عمر عثمان علی، انصاف بھٹکتا پھرتا ہے میزان عدالت آج کہاں۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اعزاز و افتخار اور سامعین بتمکین، آج میری تقریر کا موضوع ہے انصاف کا ترازو۔ لوبھیوں کی بستی میں مایا کے ترازو میں، لوبھیوں کی بستی میں مایا کے ترازو میں فیصلہ کرے گا کون، کیا ہے پاک کیا ہے کن۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہر طرف نظام قدرت سے بغاوت، فطرت سے بیگانگی، یکسر نافرمانی، ظلم اور فساد کا دور دوران ہے۔ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام، پڑوسیوں کی رعایت ایک شے عجیب بن کر رہ گئی ہے، جس کی بدولت آج ہر جہاں جانب فساد کے شعلے اور نافرمانی کے بازار گرم ہیں۔ جب سے انسانوں نے حق و باطل کی تمیز چھوڑ دی، عدل و انصاف کو خیر بات کہا، اپنے ضمیر کی آواز کو پسے پشت ڈال دیا، تو لازمی نتیجے کے طور پر دنیا شرور و فتن کی عامہ جگہ بن گئی اور صفحہ ہستی پر بدامنی و انارکی نے راج کرنا شروع کر دیا۔ مذہب اسلام نے ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم فرمایا ہے، جس میں دارین کے لیے پیغام امن و امان ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ حضور سرور کونین علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت کی ہولناک گھڑی میں جن خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سلطان عادل بھی ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے عداوت و دشمنی انصاف کرنے والے قدم میں لغزش و جنبش ڈال دیتی ہے، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں وقتی مفاد اور دنیاوی اغراض کے لیے کوتاہی کر بیٹھتا ہے۔ اس موقع پر خدا نے رہبری فرمائی کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے دامن انصاف ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا، کیونکہ خدا تمہارے ہر کام کو دیکھنے والا ہے۔ مردان حق نے حق کی خاطر دامن انصاف ہاتھ سے نہیں چھوڑا، پھر اصلاح حق سے رخ نہیں پھیرا، حکام وقت تک کی پرواہ نہیں کی، اپنے اور غیر کے فرق نہیں کیا۔ دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا کبھی لو تو مراعات سے پاک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنی مخزوم نامی ایک قبیلے کی فاطمہ مخزومیہ نامی ایک لڑکی سے چوری سرزد ہو گئی۔ گواہی کی بنیاد پر جب چوری ثابت ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے دایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ قبیلے کے ذمہ داروں نے یہ احساس ابھرا کہ یہ فیصلہ ہمارے خاندان کے لیے باعث شرم و ندامت ہے، ہم قبائل میں منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، اس کی جگہ جو بھی جرمانہ عائد ہو جائے اس کا ادا کرنا آسان تر ہے۔ میٹنگ میں یہ طے ہوا، مگر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
درخواست کون پیش کرے؟ وہ یہ جرأت نہ کر سکا۔ حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد العزیز اور چہیتے تھے۔ قبیلے کے معزز لوگوں کی عاجزانہ درخواست نے حضرت اسامہ کو سفارش پر آمادہ کر لیا۔ آپ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ بنی مخزوم بے قرار و اشک بار ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ مخزومیہ کا ہاتھ نہ کٹے، اس کے عوض اور کوئی سزا دے فرما دے۔ یہ سن کر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جلال سے سرخ ہو گیا، ارشاد فرمایا، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ یہ تیری جرأت، میں تجھ سے پیار و شفقت کا برداشت لیے نہیں کرتا کہ تو حدود اللہ میں سے کسی حد کے نفاذ میں رکاوٹ بنے۔ والذی نفس محمد بیدی لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹنے سے بھی گریز نہ کرتا، دنیا کی کوئی طاقت ہاتھ کاٹنے سے نہ بچا سکتی۔ حضرت اسامہ لفظ پر اندام ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے الفاظ واپس لیے لیتا ہوں، بیضا ہی بہتر ہے، جو اللہ اور اس کے قانون کا تقاضا ہے۔ یہ تھی وہ حق و انصاف کی عظمت جس نے اسلام کو عرب سے عجم تک پہنچا دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے طالب قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔